دیکھیں جو 24 کا جو احتجاج ہے وہ فائنل ہے، اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات لے کے سڑک پہ آئے. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ ان مطالبات کے لیے بولے. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے لیے دھرنا دے. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاجی ریلی نکالے. جو احتجاجی ریلیاں ہیں وہ ابھی چند ماہ پہلے بھی اور 1 سال پہلے بھی 2 سال پہلے بھی ساری پارٹیاں شرائع دستور پہ کر چکے ہیں. یہ پابندی لگانا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی نہیں داخل ہونے دی جائے گی، یہ سرکاری ملازم یہ بات کریں. ان کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی نوکری کرو بھائی. تمہیں ہم نے بھرتی اس لیے کیا تھا کہ تم لوگوں کے گھروں کی حفاظت کرو گے. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اغوا کاری ہو رہی ہے اور جرائم ہو رہے ہیں بڑے سیریس اور ہینیس قسم کے. ادھر تو تمہاری توجہ کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف بھرپور تیاری میں اور اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور وہ جو 3 مطالبات ہم نے رکھے ہیں، ایک 26ویں آئینی ترمیم میں جو پر کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے اور کاٹے گئے ہیں عدلیہ کے، اس کے خلاف، اور دوسرا چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، اور تیسرا عمران خان سمیت سارے پولیٹیکل پرزنر جو پرزنر آف کانشینس ہیں ان کی رہائی. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو پروپیگنڈے مختلف طرح سے سامنے لائے جاتے رہے کہ یہ احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے، اس پہ توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پورے پاکستان میں اپنے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنی تنظیموں کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو عوام ہے ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ there is absolutely no question، جو مرضی ہو جائے ہم نے آئین کے دیے ہوئے رائٹس کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں. یہ نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے کہ سڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے وہ ہمیشہ باہر چلا جاتا ہے. یہ عمران خان کی پارٹی ہے جو خود جیل بھگت رہا ہے اور لوگ باہر ہیں، اور وہ بڑی جیل میں سے لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہے. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ لا اینڈ آرڈر اس حکومت کے قابو میں نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری ریاست زور اس بات پہ لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کا خوف دور کیا جا سکے. لیکن یہ عمران خان کا خوف آپ دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے سے لوگ بھاگتے ہوئے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. یہ عمران خان کا خوف ہے سارا. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے نہ باہر جانا ہے، نہ عمران خان نے کسی جگہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل یا ڈھیل اس کے اوپر جانا ہے. عمران خان نے ایک بڑا سیدھا کام کرنا ہے. وہ کام یہ ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں ووٹ کے ذریعے سے. اس جنگ کو سازش کے ذریعے سے ایک اور ہاری ہوئی لشکر کے حوالے کیا گیا ہے کہ جی یہ ٹرافی تمہاری ہے، وہ ٹرافی واپس آئے گی. تھینک یو. آج بھی آپ نے ذکر کیا 4 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے، لیکن جب اڈیالہ کے دروازے کھلتے ہیں علی امین گنڈا پور کی 2 دن میں 2 ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کو ریلیف لینے کے لیے وہیں نہیں جانا چاہیے عدالتوں کی بجائے؟ دیکھیں، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اسٹرگل اور ایفرٹس کر رہے ہیں. اگر ہم نے بھی غلامی کر لینی ہے تو حقیقی آزادی کا پھر جھنڈا کون بلند کرے گا؟ ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہی ہے جو آج کٹ پتلی مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے غلامی قبول کر لی ہے. جب جو شخص غلامی قبول کر لے ذہنی طور پر، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی. ہم حقیقی آزادی کے علم بردار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو قانون اور انصاف کی درستگی کے ساتھ چلایا جائے، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. اگر چند طاقتور شخصیات، دیکھیں نا، بلکہ ہم سے کے ہاتھوں میں ساری چیزیں یہ دے دی جائیں تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہم سے بعض اوقات ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی آپ مقتدر طبقے سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت سارے دوست کرتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ 2 چودھری کے درمیان مقابلہ ہو، 2 طاقتوروں کے درمیان مقابلہ ہو، تو اگر صلح صفائی کی بات ہوگی تو دونوں کے درمیان ہوگی نا. پیادیوں کے ساتھ تو آپ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایک چودھری ہیں، عوام ایک چودھری ہے، عوام ایک طاقت ہے. عوام ہی کی طاقت کے ذریعے سب کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. ہم ویسے نہیں کہہ رہے، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں نا. اور ہم عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، کیونکہ عوام نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہوا ہے. ہم عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو جب عوام یہ کہتی ہے، ایک پارٹی ہے،
اس کے سامنے چند ایک لوگ جو بندوق لے کے زور زبردستی کھڑے ہوئے ہیں. بندوق والے سے بات کریں گے یا بندوق والے کے پیادے سے بات کریں گے؟ بندوق والے کے پیادے سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بندوق اٹھانے کا حق نہیں ہے. آپ کو بندوق ہم نے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ آپ ہمارا تحفظ کریں، نہ کہ ہمارے اوپر بندوق تان لیں. یہ فرق ہے. لہٰذا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مقتدرہ سے یا طاقتور سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو طاقتور کو وہ طاقتور عوام نے بنایا ہے. میرے آپ کے عوام کے پیسوں سے ہم نے ان کو طاقت لے کے دی ہے اور وہ طاقت بندوق کی صورت میں لے کے دی ہے. تو اس طاقت کا استعمال اپنی ان عوام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں. سب احتجاج کی کیا تیاریاں ہیں؟ کنٹینرز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے 24 کا اعلان بھی کر رکھا ہے. انٹرنیٹ سروس بھی آج سے بند ہونا شروع ہو جائے گی. میٹرو سروس بھی کل سے بند کر رہے ہیں 2 دسمبر تک. تو سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز بھی لگ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ نے بھی امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکومت کو فری ہینڈ دے دیا کہ امن و امان اگر کچھ خراب ہو تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. تو ریاست تو اپنا بھرپور روک رہی ہے آپ لوگوں کے، آپ لوگ حکومتی مشینری کے ساتھ ادھر جلغار نہ کریں. اور اس حوالے سے مراسلہ بھی چیف سیکرٹری کو جاری کیا گیا ہے گزشتہ روز. کیا کہیں گے؟ یلغار تو ہم نے کبھی کی بھی نہیں ہے. یلغار تو ہوتی ہے جنگ میں. یلغار ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو یلغار کہتے ہیں کہ ایک ملک کی فوج اٹھتی ہے دوسری فوج کے اوپر یلغار کرتی ہے. ہم نے تو یلغار کبھی نہیں کیا. ہم تو عوام ہیں. ہم تو وہ عام شہری ہیں، عوام ہیں، سٹیزنز آف پاکستان ہیں جن کا نقطۂ نگاہ ہی صرف یہ ہے کہ اس ملک کو جمہوریت، اس ملک میں جمہوریت بحال کرو، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلو، اس ملک میں نظام انصاف درست کرو. عوام کا تو صرف یہ مطالبہ ہے. عوام کبھی یلغار نہیں کیا کرتی. ہاں، عوام کے اوپر کچھ لوگ یلغار کر سکتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں. اور نہتی عوام کون سی ہوتی ہے جو یلغار کیا کرتی ہے؟ نہتی عوام کے اوپر یلغار کیا جاتا ہے. لیکن سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں الجہاد کے نعرے وہاں سے لگ رہے ہیں، یہاں اللہ اکبر